بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو ناحق زبان آور ہو، بہت باتیں بنائے، اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائیں چلاتی ہے اور لپیٹ لپیٹ کر گھاس کھاتی ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 5005۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ مشرق کی جانب سے دو آدمی آئے اور انہوں نے خطاب کیا تو لوگوں کو ان کے اسلوب خطاب و بیان پر بڑا تعجب ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 5007۔ جناب ابو ذبیہ کلئی ہمسی سے مروی ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے خطاب کیا اور بہت باتیں کی، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، تحقیق میں نے سمجھا ہے یا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ گفتگو میں میانہ روی اختیار کرو، بلا شبہ میانہ روی سراسر خیر ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 5008۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے ان میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب فلق اور قل اعوذ برب الناس صورتیں پڑھ کر دم کرتے اور پھونک مارتے، پھر انہیں جہاں تک ہو سکتا پورے جسم پر پھیرتے، پہلے اپنے سر، چہرے اور اگلے حصے سے ابتدا کرتے اور 3 بار ایسا کرتے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 5056۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے المسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 5057۔